اور کل سے 1 جولائی تک طوفانی بارشیں ہوں گی۔ لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، NDMA کا الرٹ جاری۔ بتایا کراچی، سکھر، حیدرآباد، تھرپارکر بدھ سے ہفتے تک آندھی طوفان کی زد میں ہوں گے۔ موسلادھار بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ جل تھل ایک ہوگا۔ پہاڑی علاقوں میں میں اسرائیل سے ناراض ہوں، اپنے پائلٹ واپس بلاؤ، ایران پر بم مت برساؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایران کی جوہری صلاحیت ختم ہو چکی۔ تہران اب کبھی جوہری پروگرام کو دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ اب اسرائیل نے ایران پر بم گرائے تو یہ معاہدے کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ اب میں بم گرانے نہیں دوں گا۔ ایران اسرائیل سیز فائر دوبارہ سے نافذ ہو گیا۔ ٹرمپ اپنے میڈیا سے بھی ناخوش۔ CNN پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہمارے B-2 پائلٹ نے بہترین کام کیا، لیکن CNN جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیل نے تہران پر بم گرا دیے۔ دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا اسرائیل کا بھی الزام۔ کہا ایران نے 2 میزائل اور درجنوں ڈرونز فائر کیے جنہیں روک لیا۔ ایرانی حکام کی اسرائیل پر حملوں کی تردید۔ جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کرا دی۔ کہا یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے۔ اسرائیل اور ایران میرے پاس آئے، دونوں نے امن کی بات کی۔ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فاتح ہیں۔ جنگ کے 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روز جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ رات گئے ٹرمپ نے یہ اعلان ایران کے امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کے بعد کیا۔ کہا حملے سے پہلے اطلاع دینے پر ایران کا شکریہ۔ کسی جان کا ضیاع ہوا اور نہ کوئی زخمی ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے باضابطہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف جنگ کے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہوگا۔ اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے کہیں بھی اور کسی بھی وقت کارروائی کی آزادی کو برقرار رکھے گا۔ دفاعی تعاون اور ایرانی جوہری تنصیبات ختم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکی دوستوں نے ایران سے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امید ہے اسرائیل اور ایران میں سیز فائر قائم رہے گا۔ قطری وزیر اعظم کی لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا قطر میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے حملے پر حیرت ہوئی۔ امریکی اڈے پر ایرانی حملے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لبنان قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر میں امریکی بیس پر حملہ اپنے دفاع میں کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا اس عمل کا ہمارے دوست پڑوسی قطر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خطے کے برادر ملکوں میں تفرقہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد کا امیر قطر کو فون۔ ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت۔ کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ جنگ بندی کیسے ہوئی؟ قطر نے جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے بتایا ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا اور بتایا اب مزید جنگ نہیں ہوگی۔ ایرانی کمزور پڑ چکے ہیں۔ نائب امریکی صدر، سیکریٹری خارجہ اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایرانی حکام سے بات کی۔ قطری وزیر اعظم نے فون کر کے جنگ بندی کے لیے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ ایران قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر رضامند ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر، سعودی عرب، چین کے سفیروں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا
مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے. خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہیں. چینی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا. پاکستان سی پیک منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے. سعودی عرب کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی صدر کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں. فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد کریں. امید ہے جنگ بندی کا معاہدہ استحکام سلامتی میں مددگار ثابت ہوگا. سعودی عرب تنازع کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا ہے. جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے. 5 اسرائیلی ہلاک. جنوبی حصے پر حملے میں 22 اسرائیلی زخمی ہوئے. اسرائیل کا بھی ایران پر حملہ. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کی دہشت گردی میں تہران میں ایرانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد رضا صدیقی صابر سمیت 9 افراد شہید، 33 زخمی ہوئے. حملہ دارالحکومت کی فردوسی اور ولی اثر سڑکوں کے قریب ہوا. اسرائیلی فوج کا مغربی ایران پر حملے میں ایرانی میزائل لانچروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ. حسین بات ہے ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی فتح کہ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا، نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. جنگ بندی خوشائند ہے، ایرانی حوصلے کی فتح ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایران نے کئی گنا جدید ہتھیاروں سے لیس دشمن کا مقابلہ کیا. ایرانی لیڈرشپ اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. فتح ایرانی عوام لیڈرشپ کے حوصلے کا ثبوت ہے. فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے. ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے. حقائق نے ثابت کیا مذاکرات مسائل کا حل کا صحیح راستہ ہے. چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا روس اسرائیل ایران جنگ بندی کا حامی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جاری رہے گی. ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے. کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گیا. کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں. علیمہ خانم کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران. کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے. نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی، 2 دن بانی کا انتظار نہیں کیا. حیران ہوں ارکان صوبائی اسمبلی نے بجٹ پر بحث بھی نہیں کی. صحافی نے سوال کیا کے پی ارکان کہتے ہیں علی امین گنڈا پور طاقت پر ہیں، انہیں نہ نہیں کہہ سکتے. علیمہ خانم نے کہا کے پی ارکان اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں. بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کا جو بیان آئے گا اس پر میں نوئین عمل کا پابند ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا علیمہ خانم کے بیان پر رد عمل. کہا جو فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہمیں وہ قبول ہوگا. اس معاملے پر بار بار بات کر کے ایشو نہ بنایا جائے. مایوسی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے. خان صاحب کو بیل کا رائٹ ہے، باقی کیسز میں سب میں بیل ملی ہے تو اس میں بھی بیل ملنی چاہیے. 9 مئی کے کیس میں خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمیشہ سے ان کا ایک کنسپٹ ہے. 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کی ضمانت مسترد ہونے پر مایوسی ہوئی. بانی کو دیگر مقدمات میں ضمانت ملی، اس میں بھی ملنی چاہیے تھی. خیبر پختونخوا میں بجٹ بل منظور نہیں ہوا، ابھی پروسیس جاری ہے. بانی کی ان پٹ کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا. یہ کہ پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن بحال ہو گیا.
ترجمان PIA کا کہنا ہے مسافر پروازوں کی معلومات کال سینٹر سے لیں. شیڈول منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات آج رات ہوگی. شہباز شریف سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. بلاول بھٹو وزیر اعظم کو سفارتی دورے سے متعلق بریفنگ اور رپورٹ پیش کریں گے.